اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قربانی کا جذبہ، گھر والوں سے بیگانہ، دیکھیں حاجی کیسے نظر آئیں گے آپ کو؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ مجھے بچے یاد آ رہے ہیں، مجھے ماں باپ یاد آ رہے ہیں، مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے، مجھے گاڑی یاد آ رہی ہے، ایسے ہی 10 دنوں کے لیے بھول جائیں اپنے گھر کو۔ گھر کو مطلب یہ کہ ضرور اس کو مینٹین اس لحاظ سے رکھیں، کھانا وانا جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے وہ ضرور کریں، لیکن ان کی فکروں سے ذرا تھوڑے 10 دن کے لیے آزاد ہو جائیں۔ اور اپنے آپ کو اذکار میں بھی کیا سیم نمازیں پڑھنی ہے جو کہ آپ باقی دن میں پڑھ رہے ہیں نا نمازیں، بالکل وہی روٹین آپ نے فالو کرنی ہے۔ صبح فجر کے لیے اس سے پہلے تہجد کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اٹھیں نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ اپنے اذکار کریں، صبح شام کے اذکار کریں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ اشراق کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ جو ہیں وہ قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کا اگر جو کوئی 2 صفحے پڑھتا ہے، 4 صفحے پڑھتا ہے، جتنا بھی پورشن آپ پڑھتے ہیں، جتنی کیپیسٹی ہے اس سے اس کو ڈبل کر لیں یا ایک پیج ایکسٹرا کر لیں، بس یہ سوچتے ہوئے کہ یہ 10 دن جو ہے نا بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو بھی کام کروں گی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان جو گئے ہوئے ہیں اس لیول پہ اللہ تعالیٰ کنسیڈر کریں گے۔ پھر اس کے بعد روزہ اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کسی کو افطاری کرا دیں۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، مطلب کوئی ویسے بھی ریزن آبویس ریزن ہو سکتی ہے کہ بھئی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، اس وقت ہمارے پاس جو ہے طبیعت خراب ہے کسی کی، یا ڈائبٹیز کسی کو ہوئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ شخص یہ کوشش کرے کہ چلو میں محلے میں 1 2 لوگ گھروں میں جہاں پہ جو لوگ روزہ کر رہے ہیں ان کو میں کھانا بھجوا دوں، یا گھر میں بیٹیاں یا بیٹے یا کوئی بھی روزہ رکھ رہا ہے تو ان کی میں افطاری کا کوئی اہتمام کر لوں۔ تو یہ والی آپ کا، کیونکہ افطاری کرانے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جو افطاری جس کا روزہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو ریوارڈ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور آپ خود روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر بھی کسی کی افطاری کا اہتمام کر رہے ہیں تو یہ تو محسن کے لیول پہ چلے جاتے ہیں آپ لوگ۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ صدقہ خیرات کرنا ہے، کھانا پکا کے کسی کو بھیج دیں، پیسوں سے مدد کر دیں۔ گرمی اتنی شدید ہے تو ٹھنڈا پانی گھر میں رکھیں، پانی کو فریج میں رکھیں ٹھنڈا، کوئی باہر نکلے تو لوگوں کو بھیج دیں۔ مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، ریڑیوں پہ جو لوگ ہوتے ہیں بازاروں میں، ان کو کبھی گزرے بازار جان بوجھ کے بچوں کو بھیجیں گے جاؤ بازار، یہ جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پانی دے کر آؤ، یا جوس بنا دیں، کچھ شربت بنا دیں، وہاں پہ ان لوگوں کو اس میں بھیج دیں۔ انویسٹ ہوگا اس میں ٹائم اور پیسہ، جی بالکل انویسٹ اس میں آپ کو کرنی پڑے گی انویسٹمنٹ، لیکن کریں۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنی پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا ہے۔ غسل آپ کوشش کریں ڈیلی بیسس پہ غسل کریں، ٹھیک ہے؟ شاور لیں، اس سے آپ کا جو ہے ایمان مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن بہت زیادہ کم کر دیں لوگوں کے ساتھ، ہر وقت باتیں کرنا فیشن کی، کپڑوں کی، عید کی، باربیکیو کیسے کریں تو میرینیشن کیسے کریں، فریج کے حصے کیسے رکھیں بنا کے، اور پیکٹ کیسے بنا کے رکھیں، مارکر آ گئے کہ نہیں آ گئے، اور وہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں حساب کتاب لسٹ کتنے لوگوں کو بھیجنا ہے، اس پہ بہت زیادہ ٹائم نہ لگائیں۔ ایک تو یہ کہ الحمدللہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہے نا اس کے ٹیونڈ ہو چکے ہیں کہ کیسے معاملہ کرنا ہوتا ہے، تو اس پہ بہت دیر لگانا، بحث مباحثہ کہ اتنے لوگ ان کو بھیجیں کہ نہ بھیجیں، انہوں نے تو نہیں بھیجا تھا، اور اب جو ہے نا ران کس کو بھیجیں تو فلاں کس کو بھیجیں، تو ان چیزوں میں اب کوشش کریں نہ پڑیں۔ اور اپنے حصے کا گوشت اگر تو آپ کے پاس کنٹرول ہے تو اپنے حصے کا گوشت بھی، اور آپ اگر اپنے گھر میں خود کفیل ہیں، خوشحال ہیں، اور آپ مٹن بیف کھاتے ہیں اپنے گھر میں زیادہ فریکوینسی کے ساتھ، آپ کو فائنینشلی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس دفعہ زیادہ سے زیادہ گوشت لوگوں کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ 3 حصے کر دیں، وہ لیسٹ ڈینومینیٹر کا مطلب ہوتا ہے سب سے کم شخص کو رکھنا، کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہونا اس کو ذہن میں رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا حدیث اپنی بتاتے تھے۔ یہ حدیث سائیکالوجی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ علوم القرآن کے بعد علوم الحدیث میں آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ذہن میں رکھتے ہوئے بولتے تھے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہونا اس کے لیے میں کیا مطلب بتاؤں، باقی تو اس سے بڑے لیول پہ جو لوگ ہوں گے وہ تو کر ہی لیں گے اس چیز کو، کہ جیسے میں یہ کہوں اچھا شادی پہ جانا ہے تو اب یہ سوچنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کس کے پاس نہیں ہے، یہ نہیں سوچنا جس کے پاس گاڑی ہے وہ کیسے جائے گا، اس کے پاس تو ہے گاڑی، لیکن میں سوچوں گی اچھا تو بس ارینج کر لوں یا فلاں ارینج کرنا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے سوچتے تھے۔ ان کی جو بھی حدیث ہے نا یہ یاد رکھیے گا کہ ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی جو لیسٹ ڈینومینیٹر ان کے ذہن میں ہوتا تھا، کہ سب سے کم جس کے پاس ذرائع نہ ہو اس کو ذہن میں رکھتے تھے۔ تو اب یہ جو قربانی کے حصے ہیں نا تو ان صحابہ کے لیے انہوں نے حدیث فرمائی تھی، یا ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا جانور لے آئے 1 سال سے، اب ان کے پاس ویسے کمانے کے لیے یا ویسے ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک لے آیا کوئی لیمپ، چھوٹی سی بھیڑ بکری کو اٹھا کے لے آیا ہے اور اس نے وہ پال رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ویسے تو ابھی بکرا بڑا مہنگا ہے اور گائے بڑی مہنگی ہے، تو ہر وہ انسان خرید رہا ہے جو بڑا گوشت خود گوشت خور ہوتا ہے اور بڑا گوشت کے پکڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی انسان کا میرا دل چاہ رہا ہے اور میں ویسے گوشت نہیں کھا پاتی ہوں، میرے پاس گنجائش نہیں ہے گوشت کھانے کی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں مجھے اب بکری ایک لے آتی ہوں، میں سستی مجھے مل گئی ہے میں لے آؤں، تو میں کیا گوشت رکھ لوں؟ جی بالکل، پھر میرے لیے رسول اللہ کی حدیث ہے کہ میں تیسرا حصہ رکھ سکتی ہوں اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں گوشت کھاتی ہوں ماشاءاللہ تو میں یہ حدیث اپنے اوپر اپلائی نہیں کروں گی۔
بالکل بھی نہیں کروں گی۔ اور بلکہ یہ کہا گیا کہ اپنے جو پڑوسی ہے اس کو دینے کے لیے بھی تمہیں پانی زیادہ کرنا پڑے، ٹیسٹ لیس کھانا بنانا پڑے تو تم یہ بھی کر لو کہ کم از کم شیئرنگ زیادہ ہو، تو جتنا آپ اپنا گوشت کا حصہ کسی کو دے سکتے ہیں وہ دیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس موقع پہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ قربانیاں ہیں، جانور باہر نظر آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لوگ آ جاتے ہیں۔ اب وہ بے شک 10 گھروں سے لے کر آ رہے ہوں، آپ کا یہ کنسرن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہر ایک سے مانگ رہے ہیں، آپ کا کام ہے دینا، ٹھیک ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والا بنائے، لینے والا کھانے والا نہ بنائے، تو اس کو بانٹیں جتنا لوگوں کو بانٹ سکتے ہیں۔ اور اب تو خیر آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ قربانیاں اگر آپ کروا سکتے ہیں ایکسٹرا وہاں پہ، اور فرض بھی ہے اگر آپ پہ، تو بھی اگر آپ کہیں اور کروا سکتے ہیں تو وہ تو بہت اچھا ہے کہ جہاں جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اوتھینٹک ذرائع ہیں جہاں پہ قربانیاں ہو رہی ہیں، کچھ جگہوں پہ واقعی گوشت کے کچھ مدرسے ہیں ایسے جہاں پہ بچیوں کی وہاں پہ قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ پہنچا دیں غریبوں تک، یا ان کے اپنے مدرسوں کے بچے جو ہیں وہ گوشت کھا لیں۔ تو اگر آپ کو ایسے ذرائع پتہ ہیں تو وہاں پہ اپنے پیسے ضرور دیں، تو یہ بھی قربانی آپ کی کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اپنی صفائی ستھرائی کا آپ نے خیال رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ صلہ رحمی کیسے کرنی ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بہت عرصے سے بات چیت نہیں ہوئی، کال کر لیں، ان کو واٹس ایپ کر لیں، یا مل سکتے ہیں، قریب رہتے ہیں تو جا کے ایک آدھ دفعہ مل لیں ان سے، اچھی بات کر کر آئیں، تھوڑی دیر کی ملاقات کریں، شارٹ ہو لیکن اچھی ملاقات ہو اور اچھی بات بتائیں۔ بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، تکبیرات اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے آپ کے منہ سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ساری کی ساری حمد میرے اللہ کی ہے۔ اپنی بڑائیاں ذرا کم بیان کریں، اپنی تعریفیں لوگوں کے سامنے کم۔ اس 10 دنوں میں آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں تو یہ کرتی ہوں، میں نے تو ایسے کیا، میرے بچے کو دیکھیں آپ، میرے شوہر کو دیکھیں، میرا گھر دیکھا ہے آپ نے، میرے کپڑے دیکھیں، بکرا دیکھا ہے ہمارا، گائیں دیکھی ہے ہماری، میرا نام نہیں آنا چاہیے، للہ الحمد ہونا چاہیے، اللہ کی تعریف کریں، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے معاملات یہ کر دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کر دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے نمازیں پڑھنا آسان کر دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے مشکلوں کا ذکر بھی نہ کریں، اور اگر ہے مشکل تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔ اپنی بڑائیاں کم بیان کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کریں ان 10 دنوں میں، تو آپ دیکھیں گی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جب بقرعید کی پھر وہ آپ کو 9 ذی الحج 10 ذی الحج میں وہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی۔